نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر صدق الله العظيم۔ ریان میڈیا کے توسط سے اس موضوع پر آپ حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ نبی بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں فرمایا حدیث میں ہے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جو بعثت کے مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہے ہیں 4 مقامات کے اوپر، وہ 4 مقاصد میں سے پہلا مقصد یعلمہم الکتاب ہے، یعنی کتاب سکھائیں گے۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اور مربی ہونے کی حیثیت امت کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلومات منتقل کرنے والے استاد نہیں تھے، بلکہ دلوں کے معلم تھے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اور سلیقہ سکھانے والے تھے۔ اور صرف سکھانے والے ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے بھی دکھاتے تھے، یعنی صرف گفتار کے نہیں تھے بلکہ کردار کے بھی تھے۔ ہمارے یہاں ہم معلم اور مربی ہونے کی حیثیت سے بعض اوقات اپنا تعارف تو کراتے ہیں، لیکن ہماری زندگی خود اس سے دور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے اندر جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری کہ ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں، اور قمیض ہٹا کر دکھایا کہ ہمارے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو حضور کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جو اس بات کا واضح اعلان تھے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے کردار سے، گفتار کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم اور مربی حضرات کے لیے اصول اور ضابطہ بنایا کہ صرف بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی کردار اور سیرت سے اس کو کر کے دکھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اور مربی ہونے کی حیثیت میں ایک بات اور جو مزید دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں بہت شفقت اور بہت نرمی تھی، اور اسی کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ نبی اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ ان صحابہ کے لیے نرم دل ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ لہٰذا ایک معلم اور مربی کو اپنے انداز کے اندر شفقت اور اپنی نصیحت کے اندر حکمت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انداز کے اندر نرمی نہیں ہے، سمجھانے کے اندر شفقت نہیں ہے، تو اس کا بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس سے لوگ اپنا سوال کرنا، اپنی بات رکھنا اس کے سامنے پسند نہیں کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحابہ ان سے کس قسم کا سوال کیا کرتے تھے، حدیث شریف کے اندر ہے، مسند احمد اور معجم طبرانی کبیر کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب صحابہ نے یہ بات سنی کہ نبی آخر الزمان سے کوئی شخص قریش کا وہ زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو حدیث شریف میں فاقبل القوم علیہ، قوم ان کی طرف متوجہ ہوئی اور بہت ممکن تھا کہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا اور کہا دور ہو جاؤ، ماہ کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کو فرمایا ادنو قریب ہو جاؤ، فدنا من، وہ صحابی وہ جو قریش کا سردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو گیا۔ اب یہ سوال کون کس سے کر رہا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، اور زنا کی اجازت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب معلم اور مربی کے اندر نصیحت میں حکمت اور انداز کے اندر نرمی اور شفقت کا پہلو نمایاں ہو، ورنہ کون یہ سوال آ کر کسی نبی سے کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قریب ہو گیا تو اس کو کچھ ایسے معاملات اس کے سامنے رکھے کہ وہ خود ہی اس بات پر راضی ہو گیا کہ مجھے نہیں، یہ زنا نہیں کرنا۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی کرے؟ اس نے کہا نہیں حضور اللہ، میں آپ پر قربان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی شخص لوگ پسند نہیں کریں گے اپنی ماں سے کرنا۔ حضور نے کہا بیٹی سے، بہن سے، پھپھو سے، خالہ سے، اس نے منع کیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور دعا دی، اللہم اغفر قلبہ وطہر وحسن فرجہ وطہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص ایسا ہو گیا تھا کہ گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اب انداز کے اندر کتنی شفقت نمایاں تھی کہ ایک شخص اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آ گیا، اور دوسری بہت سی ایسی احادیث اور بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا دھڑک سوال کیا کرتے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ جب شفقت نمایاں ہو۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص، انہوں نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کو قوم کے اندر نماز کے دوران چھینک آ گئی، تو جب چھینک آئی تو اس شخص کو جواب کے اندر اس نے کہہ دیا یرحمک اللہ، تو لوگ اس کو ایسی نماز کے اندر گھورنے لگے، کیونکہ نماز کے اندر تو بات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کو ابتدائی اسلام کی بات ہی مسئلہ نہیں پتا تھا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور وہ صحابی فرماتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم نہیں دیکھا، واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، حالانکہ میں نے نماز کے اندر کہا تھا، لوگ تو میرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا نماز کے اندر یرحمک اللہ کیسے کہہ رہے ہو چھینک کے جواب میں، لیکن حضور نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بس اتنا کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، کہ نماز کے اندر اس طریقے سے بات کرنے کی بیٹا اجازت نہیں ہے، نماز میں تو تسبیح ہے، تکبیر ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز میں تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اور مربی ہونے کی حیثیت میں شفقت کا انداز کیسا نمایاں تھا۔ آج یہی شفقت کا انداز ہم سے روٹ گیا ہے معلم اور مربی سے، یہی وجہ ہے کہ لوگ اب سوال کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک اور واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اندر بڑی شفقت کے نمایاں ہونے کا ہے، مشہور واقعہ بخاری و مسلم اور دیگر سنن کی روایت کے اندر کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اور دیہاتی نے آ کر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، اور لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، اور حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، حالانکہ مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہا ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ پھر حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، بھئی یہ مساجد اس لیے نہیں بنی ہے کہ اس کے اندر پیشاب کیا جائے، بول و براز کیا جائے، انما هي لذکر اللہ عز وجل، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے سمجھا دیا۔ اس کے اندر طبی پہلو بھی نمایاں ہے کہ اگر وہ پیشاب رستے کے اندر اس کو صحابہ زیادہ بول دیتے اور وہ اپنا پیشاب درمیان کے اندر ہی روک لیتا تو طبی حوالے سے بھی مشکلات کا شکار ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم میں حضور کی تربیت کے تمام پہلو دیکھیں تو جو سب سے بڑا پہلو نمایاں دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا ناصحانہ، مشفقانہ، حضور کا بولنے کے ساتھ ساتھ حضور کا کر دکھانا اور حضور کا نرمی کے ساتھ اپنی صحابہ کی تربیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی معلمین اور مربی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔